बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अजमल वज़ीर जो कि कल तक मुशीर इत्तलात थे KP के हुकूमत के, उनको अपने ओहदे से हटा दिया गया और उनको हटाने की जो वजह बताई जा रही है, जो उन पर इल्ज़ाम ऐड किया जा रहा है, वो इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने मुबैना तौर पर एक इख्तियारी एजेंसी से कमीशन मांगी थी, जिसकी बिना पर उनको अपने ओहदे से हटा दिया गया है। इस हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस सारी कहानी में एक नया मोड़ सामने आ रहा है, जिसके हवाले से आपके सामने हम कुछ तफसीलात रखेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि जो आपने कल एक ऑडियो टेप वायरल होती हुई देखी सोशल मीडिया पर, अजमल वज़ीर और इस इश्तिहारी एजेंसी के जो CEO हैं साकिब मसूद भट्ट, इनके दरमियान जो गुफ्तगू होती है, जो एक कन्वर्सेशन होती है, वो आपने सुनी भी होगी यकीनन। क्या ये जो ऑडियो है, क्या 2 माह कबल पुरानी ऑडियो है? अगर ये 2 माह कबल पुरानी ऑडियो है तो फिर इसको इस वक्त वायरल करने का मकसद क्या है, मिशन क्या है, एजेंडा क्या है? और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे क्या वाकई अजमल वज़ीर ने इस इश्तिहारी एजेंसी से कुछ रकम भी हासिल की है। इस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आज की वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। इस बात से आप इत्तफाक करें या इख्तलाफ करें, ये आपका अपना बुनियादी हक़ है। आपको इससे कोई नहीं रोक सकता कि इमरान खान की तर्ज़ हुक्मरानी से आपको लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, आपको इमरान खान की पॉलिसियों से भी इख्तलाफात हो सकते हैं, आपको इमरान खान की पर्सनैलिटी से भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस बात की तो दाद देना बनती है कि ये वैध पहली हुकूमत है, जिस हुकूमत में अगर कोई वज़ीर, कोई मुशीर या कोई टीम मेंबर कोई करप्शन करने की कोशिश करता है, किसी पर मुबैना तौर पर कोई इल्ज़ाम ऐड होता है, तो सबसे पहले उसको घर जाना पड़ता है और उसको अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ता है। तो उसके बाद फिर कार्रवाई का आगाज़ होता है, ताकि मकसद और मिशन ये होता है कि उस कार्रवाई पर कोई असरानंदाज ना हो और जो तहकीकात हैं वो आज़ादाना तौर पर हो। तो ये तो एक बड़ा ज़बरदस्त साइन है और एक अच्छा इक़दाम है जिसकी तारीफ़ करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हर चीज़ को सियासत की नज़र कर दिया जाता है और तमाम तर इशूज़ को सियासत की नज़र करते हुए एक तनकीद का जो बाज़ार है ये गर्म करने की कोशिश की जाती है। इससे जो मुखालफिन होते हैं वो अपना मकसद पूरा करने की कोशिश करते हैं और जो असल चीज़ें होती हैं वो दरमियान में रह जाती हैं। और जो सबसे अफसोसनाक बात यह है कि ये जमहूरियत का हुस्न भी है कि जब किसी पर इल्ज़ाम आयद होता है तो उसको अपने ओहदे से बरतरफ होना चाहिए और आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो और किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। अगर वो शख्स अगर वो क्लियर हो जाता है, उस पर इल्ज़ामात साबित नहीं होते, तो फिर उसको दोबारा बहाल भी किया जा सकता है और उसकी जो है उसको अजाला भी किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ और रिवाज है। बहरहाल आगे चलकर हम इस सारी सूरत हाल का एक कंपैरिजन भी आपके सामने रखेंगे कि जो आज सियासी जमातें इस इशू को सियासत की नज़र करने की कोशिश कर रही हैं, इस पर तनकीद कर रही हैं, तो वो माजी में क्या करती रही हैं। जब उनके अपने लोग करप्शन के इल्ज़ाम में पकड़े गए, जब सरेआम उनकी जो वीडियो सामने आई, तो उस पर उन लोगों ने अपने वज़रा के साथ, अपनी टीम के साथ क्या कुछ किया, इसके हवाले से आगे चलकर हम बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो अजमल वज़ीर और जो उस इख्तियारी एजेंसी के जो CEO हैं साकिब मसूद भट्ट के दरमियान जो एक ऑडियो टेप कल वायरल हुई है, उसका मतन मैं आपका छोटा सा आपके सामने रख देता हूँ। अजमल वज़ीर और जो एक साकिब मसूद के दरमियान जो बात हो रही है वो इश्तिहारात पर GST और इनकम टैक्स के हवाले से बहस हो रही है कि GST किस रकम पर काटी जा रही है। अजमल वज़ीर इससे लालिमी का इज़हार करते हुए ये कहते सुने जा सकते हैं कि आपने GST का नहीं बल्कि 2% टैक्स का जिक्र किया था और ये बात आपके साथ बैठ कर तय हो चुकी थी हमारी। इस पर जो इश्तिहारी एजेंसी के जो मालिक हैं वो जवाब में ये कहते हैं कि 2 किस्म के टैक्स होती हैं, एक GST टैक्स और दूसरा इनकम टैक्स। जबकि दूसरे सूबों की निस्बत जो खैबर पख्तूनख्वा में इश्तिहारात पर जो GST टैक्स है वो 16% है, जिस पर अजमल वज़ीर ये कहते हैं कि हम देखेंगे कि GST आपसे इस फोकल अमाउंट पर काटी जा रही है या किसी और अमाउंट पर काटी जा रही है। ये एक आपस में उनकी कन्वर्सेशन हो रही है और अजमल वज़ीर मुबैना तौर पर GST काटने पर नाराज़गी का इज़हार करते हुए कहती हैं कि ये GST कहाँ से काटी गई और कहते हैं कि हम इसको फ़िक्स कर लेंगे। ताहम साकिब मसूद अजमल वज़ीर को ये यकीन दहानी करवाती हैं कि अगर GST नहीं काटी गई तो मैं आपको 2 की बजाय 10% दूँगा और ये मैं आपके साथ कमिटमेंट करता हूँ, आप मेरी इस बात का यकीन करें। बहरहाल वो चलती है सारी सूरत हाल। और इस पर
جو اجمل وزیر کو جو یقین دہانی کرواتی ہیں اس ایجنسی کے جو سی ای او ہیں، وہ کہتی ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر رقوم کو ٹیلی کریں گے اور ابھی تک پلان کے مطابق جو اگلی اماؤنٹ 3.5 کروڑ بنتی ہے اس میں 2,15,17,000 دیے ہیں، جس پر اجمل وزیر نے 12% کے حساب سے پرسنٹیج کے بارے میں دریافت کرتے ہیں جو 25,88,000 روپے بنتے ہیں، اور جس کے بعد ٹوٹل رقم پر پرسنٹیج دریافت کرتے ہیں تو وہ اشتہاری کمپنی کے جو ایجنسی کے جو سی ای او ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ٹوٹل جو پرسنٹیج ہے یہ 42 لاکھ روپے بنتی ہے۔ بہرحال یہ ایک آڈیو ہے جو ہے یہ وائرل ہوتی ہے جس پر بہت زیادہ ہنگامہ ہوتا ہے، اور اس ہنگامے کے بعد جو اجمل وزیر ہیں ان کو برطرف کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال اس پر اجمل وزیر کا جو موقف سامنے آتا ہے، انہوں نے اس پر ایک اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بہت جلد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، میرے خلاف سازش کی گئی ہے، یہ جو آڈیو ہے یہ ایڈیٹڈ ہے، اس کو جوڑ توڑ کر یہ بیان کیا گیا ہے، مختلف موضوعات کو اور مختلف مقامات کی یہ آڈیو ہے اور مختلف میٹنگز کی یہ آڈیو ہے، اس کو جوڑ کر یہ بنایا گیا، جس کی وجہ سے مجھے حکومت سے نکالنے اور میرے خلاف سازش کرنے والے جو لوگ ہیں میں جلد ان کو بے نقاب کروں گا، اور مجھے میرا جو بھی احتساب ہوگا میں تمام تر ہر مقام پر اس کا سامنا کروں گا، اپنے آپ کو پیش کروں گا، اور جو عمران خان کا ویژن ہے کہ جو بھی وزیر اگر اس پر کوئی الزام ہوتا ہے تو اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا، تو میں جواب دہ ہوں، آپ میرے حوالے سے جو بھی تحقیقات کرنی ہے وہ کریں۔ اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ جو آڈیو ہے یہ فرانزک کے لیے بھی بھیج دی گئی ہے اور اس پر مزید تحقیقات ہوں گی اور ساری جو صورتحال ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ بہرحال اجمل وزیر نے یہ کہا ہے کہ وہ حکومتی اشتہار بھی انہوں نے دکھایا اپنی ویڈیو میں جو ان کو جس کی بنا پر ان کو برطرف کیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ وہ اشتہار ہے جو ٹی وی چینل کو ملنا ہے، اس کے لیے ایک کمیٹی ہوتی ہے جو اس کا فیصلہ کرتی ہے، جو کہ وزیر صحت اس کو ہیڈ کرتی ہیں، اور اس نے کہا کہ جس چیز کا میرے پاس اختیار نہیں ہے اس کے حوالے سے میرے خلاف سوشل میڈیا پر اور تمام مقامات پر ایک کمپین لانچ کی جا رہی ہے کہ یہ جو ایک اشتہار دینے کی جو ذمہ داری تھی، جس کے پاس اختیارات تھے وہ وزیر صحت کے پاس تھے، تو میرے پاس جب اختیارات نہیں تھے تو میں کیسے اس میں کرپشن کر سکتا ہوں، کیسے اس میں کمیشن طے کر سکتا ہوں۔ یہ تو وہ سٹوری ہے جو اجمل وزیر کا بیان ہے، اور اس کے ساتھ جو کل ایک آڈیو ٹیپ جو وائرل ہوئی ہے۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں جو ایک اس کہانی میں ایک نیا موڑ سامنے آ رہا ہے اس کے حوالے سے۔ میری آج ایک رپورٹر سے بات ہوئی ہے جو پشاور میں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ میری بات ہوئی اور میں نے ان سے تمام تر جو صورتحال ہے وہ کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ہمارے ذرائع کے مطابق اب یہ صورتحال ہے کہ جو اجمل وزیر صاحب ہیں وہ مبینہ طور پر اس ساری صورتحال میں کسی نہ کسی سطح پر ملوث ہیں۔ جو کورونا انسداد جو مہم لانچ کی گئی تھی، جو اس کے حوالے سے ایک اشتہار دیا گیا تھا، تو اس ساری صورتحال کے پیش نظر یہ جو آڈیو ٹیپ ہے یہ 2 ماہ قبل کی آڈیو ٹیپ ہے، اس پر جو تحقیقات تھیں وہ چل رہی تھیں اور حکومت جو ہے وہ اس پر تحقیقات مکمل کر رہی تھی۔ جب ان کو مکمل طور پر یہ یقین دہانی ہوئی ہے کہ اجمل وزیر اس میں ملوث ہے تو پھر اجمل وزیر کو برطرف کیا گیا، اور اس حوالے سے کچھ ذرائع سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو ایک میڈیا جو ایک کمپین ہے اس کے حوالے سے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بھی اجمل وزیر صاحب نے اپنا ایک بندہ شمس نامی جو بندہ ہے اس کو وہاں پہ لگوایا تھا، اور اس کے حوالے سے وہ وہاں سے مفادات حاصل ہوتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں ہمارے ذرائع سے، ابھی اس کی تحقیقات ہونا باقی ہیں، کہ اجمل وزیر نے اس اشتہاری ایجنسی سے 42 لاکھ روپے بھی وصول کیے ہیں، جس کے بعد سارا یہ ہنگامہ ہوا ہے اور اس کے بعد ان کو برطرف کیا گیا۔ بہرحال یہ کچھ ذرائع سے خبریں ہیں جس کے حوالے سے ابھی جو مکمل تفصیلات ہیں، جب یہ آڈیو جب فرانزک ہو کر آئے گی اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں گی کہ کیا واقعہ کرپشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن یہ جو کچھ خبریں ہیں وہ آ رہی ہیں۔ تو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جو اپوزیشن جماعتیں اس پر شور مچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہمارا اس بات پر سٹرونگ بلیو ہے اور اس بات کی ہم آن ایئر کھل کر اس کی تائید کرتے ہیں کہ احتساب جو ہے یہ سب کا ہونا چاہیے، اور اس میں بلا امتیاز کارروائی ہونی چاہیے۔ کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، چاہے اس کا کسی بھی جماعت کے ساتھ تعلق ہے، اگر وہ کرپشن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ قومی خزانے پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کو سزا بھی ملنی چاہیے، اس کا احتساب بھی ہونا چاہیے اور سرعام کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن عمران خان کی حکومت کو آپ کو اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں، آپ کو لاکھوں چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن
اس بات کی تو داد دینی چاہیے کہ چاہے عمران خان کا کوئی وزیر ہوتا ہے، کوئی مشیر ہوتا ہے، اس کے ٹیم ممبر میں سے کوئی بندہ ہوتا ہے، لیکن جب بھی اس کے خلاف کوئی کیس سامنے آتا ہے، کوئی مبینہ طور پر کرپشن کا کوئی اسکینڈل سامنے آتا ہے، تو اس کو برطرف کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر کارروائی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا سمسام بخاری کے حوالے سے، آپ نے دیکھا اس سے پہلے آپ نے جو سبطین شاہ جو ہیں وزیر جنگلات تھے، جو صوبائی وزیر تھے، ان کو برطرف کیا گیا۔ سمسام بخاری کے حوالے سے ہے، آپ نے فردوس عاشق اوان صاحبہ کے حوالے سے دیکھا، آپ نے اجمل وزیر کے حوالے سے دیکھا کہ جس شخص کے بارے میں کوئی بھی الزام سامنے آتا ہے اس کو فی الفور اس کو برطرف کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ مزید اس پر اثر انداز نہ ہو۔ لیکن اس کے برعکس جو مسلم لیگ نون ہے، اس کا ایک سکینڈل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو صرف مثال کے طور پر چیزیں سمجھ آ جائیں کہ رانا مشہود جو کہ پنجاب کے وزیر تھے، جو انہوں نے کرپشن لیتے ہوئے ویڈیو ان کی موجود ہے، وہ پکڑے گئے، سریعام پکڑے گئے، لیکن وہ 5 سال تک اقتدار انجوائے کرتے رہے، اپنی وزارت انجوائے کرتے رہے، اور کسی میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ اس کا استعفیٰ لے لیں، اس کو برطرف کر دیں اور اس کے خلاف کارروائی کریں۔ لیکن بڑی ڈٹائی کے ساتھ، بڑی بے شرمی کے ساتھ اس کا دفاع کیا جاتا تھا، پھر اس کو الگ الگ اس کی تحویلیں دی جاتی تھی۔ لیکن اب آ کر اگر عمران خان کی حکومت میں ان لوگوں کے خلاف کرپشن، اگر کوئی ملوث ہے کرپشن میں، ان کے خلاف جو کارروائی کی جاتی ہے تو پھر اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جو کہ افسوسناک ہے۔ اللہ کے اس بات کی تعریف کرنی چاہیے، جس کا جو کریڈٹ بنتا ہے اس کو جانا چاہیے۔ لیکن قطع نظر اس بات کے کہ اس بات کی حمایت کوئی نہیں کر رہا کہ جو اجمل وزیر صاحب نے کیا یا کسی اور نے کیا، یہ درست اقدام ہے۔ جس نے جو کرپشن کیا ہے، جس نے کرنے کی کوشش کی ہے، اگر عدالتوں میں ثابت ہو جاتا ہے، اس کی تحقیقات ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کو سزا دینی چاہیے اور اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتنی چاہیے۔ بہرحال عمران خان کو اب اس پر کڑی نظر رکھنی ہوگی، کیونکہ عمران خان کو بھی اندرونی سطح پر بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، اندرونی سطح پر بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے، جس کے حوالے سے اگر کڑا احتساب نہ کیا گیا تو پھر وہ جو ویژن تھا، وہ جو مشن تھا، جو 22 سالہ جدوجہد تھی عمران خان کی، اس کو جو ڈینٹ پڑے گا، اس کا ازالہ کرنا ناممکن ہوگا۔ بہرحال ابھی جو فرانزک رپورٹ آئے گی اس سے مزید چیزیں واضح ہوں گی، کیا اجمل وزیر صاحب نے واقعی کرپشن کیا یا نہیں کی۔ لیکن جو ذرائع سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اجمل وزیر صاحب نے 42 لاکھ روپے وصول بھی کیے ہیں، اور انہوں نے جو اشتہاری ایجنسی جو ہے اس کے ساتھ وہ رابطے میں بھی تھا، معاملات بھی طے ہو رہے تھے، جس کی بنا پر ان کو جو ہے وہ برطرف کیا گیا۔ بہرحال آنے والے دنوں میں مزید تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئیں گی، ہم اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کا ہمیں ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔